میری گفتگو کا موضوع ہے غزوات رسول اور شجاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس مطہر سیرت کے پہلو میں جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ عملی طور پر ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، وہ سفر ہو، حضر ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع ہو، یا اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت ہو، یا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع ہو، یا میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے اسے امت کے لیے ایک معیار، ماڈل اور نمونہ بنایا ہے۔ اور آپ کے غزوات میں امت کے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ آپ کی سیرت کے اس پہلو کو موجودہ صورتحال کے لحاظ سے بھی اجاگر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، یا برما کی صورتحال ہو، یا جہاں بھی مسلمان اس وقت یہود و نصارہ کے ظلم کا شکار بن رہے ہیں، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ کا اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا اور غزوات میں بذات خود شرکت کرنا، اس میں امت کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ اس موضوع کے آغاز میں چند تمہیدی باتیں ہیں کہ جن جنگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر جائیں، اسے محدثین کی اصطلاح میں مغازی یا غزوات کا نام دیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی، تو اس کا مطلب یعنی وہ غزوات کا باب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے ہوں، تو اسے غزوات یا مغازی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جن جنگوں میں آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر تیار کر کے بھیجے، خود تشریف لے کر نہ گئے، تو انہیں محدثین کی اصطلاح میں سرایا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن غزوات میں آپ نے خود شرکت کی، بعض محدثین کے نزدیک چونکہ اس کی تعداد کے اندر اختلاف ہے، کچھ نے ایک غزوہ یعنی تین غزوات کو ایک شمار کیا، اور کچھ نے 3 کو 3 ہی شمار کیا۔ تو اس لحاظ سے بعض محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مدنی زندگی کے اندر 27 غزوات کے اندر خود شرکت فرمائی ہے۔ چونکہ مکی زندگی کے اندر تو اس طرح کی آیات جہاد کی نازل نہیں ہوئی، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن مدنی زندگی میں
جہاد ہی جہاد ہیں اور غزوات ہی غزوات ہیں اور سرایا ہی سرایا ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بعض لبرل قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، کانٹے بچھائے گئے، تو یہ کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو انہیں معاف کیا، ان کے خلاف تو کوئی اقدام نہیں کیا۔ لیکن مدنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تلوار پکڑ کے جب کافروں کے سر کاٹے ہیں، تو آپ کی سیرت کے اس پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا کہ اگرچہ معاف کرنا بھی آپ کی سیرت کا پہلو ہے، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ لیکن میدان بدر میں اور غزوہ حنین میں اور اس طرح دیگر غزوات کے اندر بنفس نفیس آپ کا شرکت کرنا، اور صرف شرکت ہی نہیں بلکہ تلوار پکڑ کے جہاد کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا بہت اہم پہلو ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا کتنا شوق تھا، اور اس سے بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا یعنی اظہار فرما رہے تھے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ شوق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہونے میں جو لذت ہے، حضور فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے، میرا شوق یہ ہے کہ مجھے یہ لذت بار بار ملے، میں شہید کیا جاؤں بار بار، اور بار بار مجھے زندگی ملے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بار بار شہادت عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شوق اور آپ کے یہ الفاظ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کا علم حاصل کرنا کہ آپ نے کس کس غزوہ میں شرکت کی اور کس کس غزوہ میں آپ کا کیا انداز رہا، تو اس کا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی شان اور شوکت والا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی علم المغازی علم الآخرہ والدنیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کا علم یہ آخرت کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے، یعنی حضور کے غزوات کا علم یہ کوئی معمولی علم نہیں، علم الآخرہ آخرت کا علم بھی ہے، وہ علم الدنیا اور اس میں دنیا کا علم بھی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قلنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قلنا نعلم سورۃ من القرآن۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے نانا جی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات کا علم یوں حاصل کرتے، یوں سیکھتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سیکھی جاتی ہے۔ یہ حضور کے غزوات
کہ آپ نے کس کس غزوہ میں شرکت کی ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم اس کا علم یوں حاصل کرتے ہیں، یوں سیکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی کوئی سورت سیکھی جاتی ہے، اس طرح حضور کے غزوات کا علم ہم سیکھتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیں حضور کے غزوات کی تعلیم دیتے، یعنی حضور کے غزوات سکھاتے کہ اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پہلے صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کا یہ انداز تھا، اور بالخصوص ماؤں کا کہ وہ بچوں کو لوری دیتے ہوئے سلانے کے لیے بھی کوئی اس طرح کے قصے کہانیاں نہیں، وہ مجاہدین کے قصے سناتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کو بیان کیا جاتا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا تو وہ جہاد سے بھاگتا نہیں تھا، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دیتے ہوئے شہید ہونے کا خوف نہیں ہوتا تھا، بلکہ شہید ہونے کی لگن پیدا ہوتی اور تڑپ پیدا ہوتی۔ تو یہ انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیں حضور کے غزوات کی تعلیم دیتے اور سکھا کر یوں فرماتے، یا بنی ھذہ ماسر آبائکم فلا تضیعوا ذکرہا، کہ یہ جو میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم دی ہے، حضور کے غزوات کے بارے میں بتایا ہے، یہ تمہارے آبا کا شرف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے جہاد کیا، غزوات میں انہوں نے ساتھ مل کے شرکت کی، یہ تمہارے آبا کا شرف ہے۔ فلا تضیعوا ذکرہا، لہٰذا تم اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے آبا کو تو یہ شرف ملا ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، ان کا تو یہ شرف تھا، لہٰذا اس کے ذکر کو تم ضائع نہ کرنا، یعنی ذکر بھول نہ جانا، رسول اللہ کے غزوات کا جو ہے ذکر کرتے رہنا، اس لیے کہ اس کے ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس علم کی کتنی اہمیت ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم یوں سیکھتے ہیں جس طرح قرآن کی کوئی سورت سیکھی جاتی ہے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ یہ علم یوں ہے کہ اس میں آخرت کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو فی زمانہ ماؤں کی صورتحال وہ رہی کہ انہیں خود نہیں ان چیزوں کا پتہ، وہ خود لا علم ہے کہ اپنے بچوں کو وہ لوری دیتے ہوئے مجاہدین کے قصے سنانے والی نہ وہ مائیں رہیں، اور اگر تھوڑا بہت سکول کے نصابوں میں پہلے یہ چیز صورتحال موجود تھی، جنگ بدر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے قصے، لیکن یہود و نصارہ سے بھی یہ بھی ہضم نہ ہوئے، انہوں نے بھی پیسہ لگا کر ہمارے نصاب سے ان چیزوں کو بھی نکالا تاکہ نئی جنریشن بالکل جہاد کو پڑھے ہی نہ، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ دین اسلام کے شعائر میں اور فرائض میں ایک اہم فریضہ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فریضہ جہاد والا بھی ہے۔ جہاد کی آیات نکالی گئیں، اور جو مجاہدین کے قصے تھے، غزوات کی جو داستانیں تھیں، وہ ساری نصاب سے نکالی گئیں تاکہ نئی جنریشن بالکل جہاد سے جو ہے وہ غافل ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان یہ جو زبوں حالی ہے اور غیروں کا جو ہمارے اوپر تسلط ہے، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جہاد سے دور ہے۔ آج کس طرح لبرل قسم کے لوگ یعنی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جہاد جو ہے اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، لہذا اسے نصاب سے نکالا جائے، جنگوں سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے معاشی طور پہ ملک تباہ ہوتا ہے یا ملک وہ ختم ہو جاتے ہیں، جنگوں سے ملک ترقی نہیں کرتا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ امریکہ جو آئے دن ترقی کر رہا ہے،
کتنی جگہوں پہ آج بھی امریکہ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، اسرائیل آئے دن ترقی کر رہا ہے، کتنی جگہوں پہ اسرائیل نے جو ہے وہ محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر، یہ ذہن بنا کر کہ جنگ سے ملک تباہ ہوتا ہے، جہاد سے دور کر دیا۔ خود وہ یہ کام کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، اور مسلمان جہاد سے دور ہو کر آئے دن وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، مسلمان بالکل پستی کی طرف ہے، اور جب تک جہاد ان کی رگوں میں رچا بسا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو سپر پاور بنایا ہوا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ عروج اور وہ غلبہ عطا کرے، تو وہ صرف دعاؤں سے نہیں ملے گا کہ بیٹھ کے بس ہم دعائیں کرتے رہیں اور عملی طور پہ کوئی اقدام نہ کریں۔ آج بھی اگر غلبہ لینا ہے اور آج بھی وہ عروج حاصل کرنا ہے جو عروج کبھی وہ ترکوں کے دور میں تھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد سے پیار کرنا ہوگا، عملی طور پہ جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو وہی پاور عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ نے کتنے غزوات کے اندر شرکت، اور اس میں جو آپ کی شجاعت کا جو انداز ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوات میں شرکت تو کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو الگ سے کوئی خیمہ بنا کر وہاں بٹھا دیتے اور خود صحابہ جنگ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، عملی طور پہ جہاد نہ کرتے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر تلوار پکڑ کے میدان جہاد میں رسول اللہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے، اور یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر خدا اور بہادر وہ یہ گواہی دیتے ہیں، کہتے بہت سے غزوات میں صورتحال یہ بن جاتی کہ جب کفار کی طرف سے حملہ بڑا سخت ہوتا، مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے، اور ایک طرح کی صورتحال یہ ہوتی کہ پتہ نہیں اب کفار غالب آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال بنتی تو ہم اگر پناہ لینی ہوتی تو ہمیں اس وقت بھی پناہ دامن مصطفیٰ میں ملتی۔ کہتے ہم کہاں جاتے؟ یہ لفظ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا اِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ وَاحْمَرَّتِ الْحَدَقُ، جب جنگ تیز ہو جاتی اور آنکھیں سرخ ہو جاتی اور حملے بڑے تیز ہو جاتے کہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوتے، تیروں کی برسات اور تلواریں چل رہی ہوتی، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں اتقینا برسول اللہ، ہم رسول اللہ کے قریب آ جاتے۔ جو حضور کے قریب ہوتا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا کہ اب اس تک نہ کوئی تیر آ سکتا ہے، نہ اس تک کوئی تلوار کا وار آ سکتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر آپ کفار کا مقابلہ کر رہے ہوتے، کہتے ایسے ماحول میں کہ جب حملے تیز ہو جاتے، اتقینا برسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یعنی ہم وہاں آ کے پناہ لیتے، ان کے دامن میں آتے تو پھر ہمیں نجات ملتی۔ اور اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ گواہیاں بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غزوات کے اندر آپ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ویسے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر صرف میدان جہاد میں آپ تلوار پکڑ کے مقابلہ نہ بھی کرتے، صرف زمین سے مٹی اٹھا کر مٹھی ان کی طرف پھینک دیتے، تو یہ ایک مٹھی مٹی ان کو یوں لگتی کہ جیسے ان پہ کوئی بہت بڑا بم گرا دیا ہے۔ اور باقاعدہ میدان بدر میں ایسا ہوا کہ جس وقت کفار سامنے تھے، 1000 کا لشکر ہے، ادھر صرف 313 ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ایک مٹھی مٹی جو ہے ان کی طرف پھینکی، تو جو پورے لشکر کی آنکھوں میں پڑی،
ایک مٹھی مٹی ہے پوری لشکر میں پڑی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد انہیں زیادہ لگنے لگی. یعنی یہ انداز تھا. اگرچہ بعد میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد بھی بھیجی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت، یہ پاور دی. اور باقاعدہ غزوہ حنین میں جب آپ نے یہ کام کیا کہ مٹی جو ہے وہ اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جب کافروں کو جا کے لگے، تو ان میں جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے بتایا وہ مٹی جو رسول اللہ نے اس دن پھینکی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہمیں یوں آ کے لگے جیسے کسی نے گولی لگائی ہو. جس طرح کوئی ربڑ کی گولی جس طرح مار دی جاتی ہے، تو اس طرح یعنی وہ گولی کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے ذرات لگے. یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور کیوں نہ ہو کہ پھینکتے ہمارے نبی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. محبوب میدان بدر میں جو مٹی آپ نے کفار کی طرف پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو رب نے پھینکی ہے. ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تو رب نے پھینکی ہے. اور پھر دیکھیں میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ اور آپ کی ہمت، کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان یعنی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ سامنے آپ جو ہے مقابلہ ازما ہوئے. اور پھر مقابلہ یہ نہیں تھا کہ جوڑ کا مقابلہ ہو. مقابلے کی صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف 1000 کی تعداد ہے اور پھر ساز و سامان بھی ان کا پورا ہے، اور ادھر صرف 313 ہیں اور چند گنتی کی تلواریں ہیں، ساز و سامان بھی پورا نہیں. یعنی 313 جو ہیں ان کے پاس بھی جو جنگ لڑنے کے ہتھیار ہیں وہ بھی پورے نہیں، چند گنتی کی تلواریں اور نیزے اور تیر ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے اور ہمت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمت دی. اور یہ الگ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھیجی اور کئی ہزار فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اس مدد کو صحابہ نے بھی عملی طور پہ دیکھا اور بعد میں گواہیاں دی. کہنے لگے کہ میدان بدر میں جب ہم جنگ کر رہے تھے، کافروں کے سر اترتے نظر تو آتے تھے، کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا. کہ یہ رب ذوالجلال کی اس انداز میں وہ مدد اتری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن پہلے میدان بدر میں جا کر اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے تھے، صحابہ پریشان نہ ہونا، اپنی تعداد کو نہ دیکھنا، تم نکلے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تم نکلے ہو مصطفیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلے ہو. میں تمہیں کل کی صورتحال آج بتا رہا ہوں. صحابہ کل جب تم جنگ کرو گے، ابو جہل ادھر مرے گا، عتبہ ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا. رسول اللہ نے ایک دن پہلے سب کے مرنے کی نشاندہی بھی کی اور جنگ کا نقشہ بھی میرے محبوب نے ایک دن پہلے بتا دیا، اور فتح کی نوید ایک دن پہلے سنا دی. بتا رہے تھے صحابہ جب کفار کے بڑے بڑے سردار مارے جانے ہیں تو چھوٹوں نے تو ویسے ہی بھاگ جانا ہے، یا جو بچیں گے صحابہ تمہاری تلواریں ان کے سر اتاریں گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز میں حوصلہ دے رہے تھے. اور آپ کی سیرت کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں جب کفار اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بڑی سے بڑی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، ان کے ٹینک نہ دیکھنا، ان کے بڑے بڑے جہاز نہ دیکھنا، صرف یہ دیکھنا کہ وہ نکلے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے، تم نکلے ہو رحمان کو راضی کرنے کے لیے. یہ پاور اور یہ جو طاقت ہے انہیں میسر نہیں، ان کے بڑے بڑے جہازوں میں اور بڑے بڑے ٹینکوں میں وہ پاور نہیں، جو ایمان کی پاور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو عطا فرمائی ہے. کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313. اخلاص اچھا ہو تو رب ذوالجلال آسمان سے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرما دیتا ہے. اور پھر دیکھو میدان بدر میں عقیدے کے لحاظ سے بھی بڑا اہم سبق موجود ہے. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا، اگر یا علی المدد کہا، یا رسول اللہ المدد کہا،
یا غوث المدد کہا تو یہ شرک ہے۔ میں انہیں غزوہ بدر کی صورتحال سامنے رکھ کے یہ پیغام دیتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مدد رسول اللہ سے مانگی جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد حقیقت میں رب ہی کرتا ہے لیکن اپنے رسول کے ذریعے فرماتا ہے۔ اگر مدد یا علی کہا جائے حقیقت میں مدد رب کی ہے لیکن اللہ مدد حضرت مولا علی کے ذریعے فرماتا ہے۔ یہ اسباب ہیں، حقیقت میں پیچھے مدد رب کی ہے۔ میدان بدر میں رب ذوالجلال نے بھیجا فرشتوں کو ہے، فرشتوں کے ذریعے رب ذوالجلال نے مدد بھیجی ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہ رب ذوالجلال نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے تمہاری۔ یعنی وہاں تو فرشتے آئے تھے تو پتہ چلا کہ فرشتوں نے آ کے سر اتارے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فرماتا ہے مدد میری ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ آج ہم اگر مدد رسول اللہ سے مانگے یا علی سے یہ کہے یا غوث کہے تو مطلب یہ ہے مدد رب ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے بھی مدد فرما دیتا ہے، جس طرح بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ تو جب وہاں شرک نہیں ہے تو آج اگر ہم پکاریں تو یقیناً یہ بھی شرک نہیں بلکہ یہ وہ دین ہے جو رب ذوالجلال نے پڑھایا ہے، اللہ کے محبوب نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اب اس طرح غزوہ حنین کے اندر جس وقت قبیلہ حوازن سے جنگ ہو رہی تھی اور یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑا مشہور تھا کہ ان کا نشانہ رائے گاہ نہیں جاتا، نشانے میں خطا نہیں ہوتی، تیر اندازی میں یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا۔ تو جب ان سے جنگ ہوئی انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی مہارت کے ساتھ تیر اندازی کی کہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے، اور جب تیزی سے تیر اندازی یہ کر رہے تھے تو اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انتظار نہیں فرمایا کہ یہ تیر چلا لیں، ان کے تیر ختم ہو لیں پھر ہم حملے کا جواب دیں گے، بلکہ ادھر سے تیروں کی برسات ہے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام لے آئے تھے، جب قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی غزوہ حنین میں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پہ تشریف فرما تھے، ادھر سے تیروں کی برسات ہے، محبوب اپنی سواری پیچھے ہٹانے کی بجائے سواری کو ایڑی لگاتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی طرف چلے، اور کہتے جب آپ نے بار بار اپنی سواری کو ان کی طرف جانے کے لیے اس سواری کو ہانکا، ایڑی لگائی، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ محبوب تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حملہ بڑا سخت ہے، تھوڑا حملہ کم ہوتا ہے، پیچھے صحابہ بڑے زخمی ہیں، کچھ صحابہ جو پیچھے محفوظ ہیں وہ یہاں آ لیں تو پھر ہم مل کے حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری سواری کی مہار چھوڑ دو، اس کی لگام چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ کہنے لگے ابو سفیان میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں کہ جو میں ڈر کے پیچھے چلا جاؤں، انا النبی لا کذب۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی پیچھے داستانیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں، ہمارے اگر داستان پڑھنی ہے تو پیچھے پورا جو ہے خاندان کی داستانیں موجود ہیں کہ بڑی بڑی پریشانیوں میں ہم بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ بڑی پہاڑ جتنی مصیبتیں بھی آ جائیں ہم ان کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ آنا ابن عبد المطلب، پہلے کہا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، انا النبی، میں نبی ہوں، آنا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی عام نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہماری پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، ہماری پیچھے پوری داستان ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے انا النبی لا کذب، محبوب کے ان الفاظ کے اندر یہ پیغام بھی تھا کہ آج اگر مسلمان کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کفار تو نکلے ہیں شیطان کو راضی کرنے، وہ جھوٹے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں،
ان کا آگے مستقبل کوئی نہیں. لیکن اے مسلم، اگر تو نکلا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو تو یہ سوچ انا مسلم لا کذب، کہ میں مسلمان ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں شیطان کے لیے نہیں، میں اپنے رب کے لیے نکلا ہوں، اور میرا مستقبل روشن کتنا ہے. اگر میں زندہ واپس جاؤں تو غازی بنتا ہوں، اور اگر شہید ہو جاؤں خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں آنا ہے، اللہ نے جنت میں پہلے پہنچا دینا ہے. پھر شہید پریشان کیوں ہو؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حوصلہ دیا، فرمایا میرے صحابہ، میدان جہاد میں جو بندہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، اگرچہ تمہارے سامنے اس کے جسم کے اعضاء کٹ رہے ہو، ہاتھ اس کے کٹ جائیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ ساری صورتحال تمہارے سامنے ہو، لیکن میرے صحابہ، شہید کو وقت شہادت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کسی بندے کو چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے. پھر شہید گھبرائے کیوں؟ شہید پریشان کیوں ہو؟ پریشان وہ ہو کہ جسے یہ ہو کہ مجھے درد ہونا ہے. اب یہ صورتحال اگر آج عملی طور پہ دیکھنی ہے تو فلسطین کا معاملہ تمہارے سامنے ہے. وہ ویڈیو جو آج یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، ان میں دیکھو وہاں اثار کا جذبہ اور وہاں کی صورتحال کہ خود لوگ زخمی ہیں، جو ہے وہ جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں فکر اوروں کی ہے کہ میری خیر ہے، میں اسے جو ہے ہسپتال تک پہنچا دوں، دوسرے زخمی جو ہیں انہیں امداد مل جائے، وہ ہسپتال تک پہنچ جائیں. یہ صورتحال عملی طور پر وہاں دیکھنے میں مل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جہاں اعضاء ان کے کٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی صورتحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ ہمت اتنی دی، اتنا جذبہ ہے اب بھی ان کے اندر شہادت کا، اور دین اسلام کے ساتھ انہیں اتنا پیار ہے. یہی جذبہ ہے کہ اس وقت حالانکہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ان کے پاس، نہ مقابلہ کرنے کی ان کے اندر کوئی طاقت اور پاور ہے، یعنی جس طرح کے وہ حملے کر رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو ایمان کی پاور انہیں دی ہے، آج بھی وہ اسرائیلیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، بھاگنے والے نہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہو فلسطین کو اور پناہ مانگ رہے ہو کسی سے. وہ کہتے ہیں جان تو جا سکتی ہے، اپنا ملک نہیں دے سکتے. مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم سارے شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم اس پاک سرزمین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن فلسطین کی موجودہ صورتحال آج ہمیں یہ پکار کے کہہ رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت اور ان کی چیخ و پکار، اور یہ صورتحال آج بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ اسلامی ممالک، وہ سعودیہ اور وہ دیگر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم مرکز میں بیٹھے ہیں، ان کی غیرت اور ان کے ضمیر بھی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت اور ان کی چیخ و پکار ان کے ضمیر کو نہ جگا سکی. کس بے دردی کے ساتھ یہودی وہاں ظلم و ستم کر رہے ہیں کہ پہلے کئی دن تک ان کو فاقے میں رکھا جاتا ہے، پھر کسی جگہ پہ راشن کا لالچ دے کر، کھانے کا لالچ دے کر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر اس ہجوم کے اوپر فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا جاتا ہے. کس دھوکے سے اور بے دردی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کہ دوسری طرف وہ سعودیہ کہ جس کی سرحد بالکل ساتھ ملتی ہے، جس کا اولین فرض ہے کہ وہ جہاد کرے فلسطین میں اور یہودیوں کا مقابلہ کرے، افسوس یہ ہے کہ وہ ایسی غفلت میں ہیں، وہ بڑے بڑے جناب وہاں مرغن قسم کی غذائیں چل رہی ہیں، اور ادھر ساتھ سرحد میں فلسطین چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. میں
ان اسلامی ممالک کے حکمران بالخصوص عرب ممالک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ اگر آج فلسطین کے حق میں آواز نہ اٹھائی، اگر آج ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ کے عذاب سے تم بچو گے نہیں۔ اور انشاءاللہ یہ عذاب آخرت کا معاملہ تو بعد کا ہے، لیکن یہ عذاب تم دنیا میں ہی دیکھو گے، دنیا میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اگر آج فلسطین کا ساتھ نہ دیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ آج یہودیوں کے ساتھ تمہاری یاری ہے اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، فلسطین کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ تو فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ دوست نہیں ہے تمہارے۔ اب دیکھو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور مسلمان اس طرح ظلم و ستم ہے، لیکن ان کے حق میں کوئی آواز ہی نہیں۔ فلسطین کے بعد اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ فلسطین کے بعد پھر نمبر تمہارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہیں پکاریں، وہ چیخیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلانے والی ہے، وہ رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اگر آج آواز نہ اٹھائی تو اس عذاب کے اندر تم بھی گرفتار ضرور ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آج وقت ہے، آج یہاں اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کے قصاص کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مسلمانوں کا قتل عام، ان کے قصاص کا مطالبہ کون کرے گا؟ اور ان کے جو خون کا قصاص ہے، مطالبہ ہے، وہ کون کرے گا؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اس نے مرتے مرتے اشارہ کر دیا کہ اس یہودی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وہ جس وقت دنیا سے چلی گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس طریقے سے اس یہودی نے اس عورت کو مارا ہے، اسی طریقے سے اس یہودی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے۔ ایک عورت کا سر کچلا گیا، بدلے میں یہودی کو وہی سزا دی گئی، اور ادھر کتنے بچوں کے سر اور کتنی خواتین اور کتنے مسلمان بزرگ بم گرا کے عمارتوں کے نیچے ان کو کچلا جا رہا ہے۔ کون مطالبہ کرے گا ان کے قصاص کا؟ کون مطالبہ کرے گا ان کے خون کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے اس کی جان اللہ کے نزدیک، کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ رب ذوالجلال کو اس کی پرواہ نہیں۔ پوری دنیا کے مقابلے میں ایک مسلمان کا خون رب کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب تصور کرو کہ یہاں ایک مسلمان نہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج وقت ہے عملی طور پہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں کہ عملی طور پہ اقدام کریں، بالخصوص اسلامی ممالک کی جو افواج ہیں، سب سے اولین فرض ان کا ہے، اور اگر وہ نہیں جا سکتے، بزدل بن گئے ہیں، صرف انہیں مال کھانے کا پتہ ہے اور جہاد وہ بھول چکے ہیں، مقصد بھول چکے ہیں، تو پھر ہمیں اجازت دیں، اللہ کے فضل سے ہم اپنے قبلہ اول کی خاطر اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اگر آپ کو اجازت ملے تو آپ فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، پہلے یہ ہے کہ فرض افواج پاکستان کا ہے، اور افواج پاکستان اگر یہ کہے ہمیں بھی اگر ساتھ لے کے چلے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں، ہم افواج پاکستان کے آگے آگے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی